اور یہ شعر جو میں نے دست حیدر زور اجماع کا عالم بازار میں وقت سے لیا ہے، یہ دعا کو جس جگہ پر جاگتے رہنا بڑا دشوار ہے، خون اصغر سے جبھی نے وقت پر یہ لکھ دیا، خون اصغر سے جبھی نے وقت پر یہ لکھ دیا، میرے گھر کا بچہ بچہ حیدر کرار ہے، میرے گھر کا بچہ بچہ حیدر کرار۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المراقب الله وياسين محبوب رب المشاعر اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم سامعین کرام، دوستان عزیز، مہربان اہل بیت رسول، یہ آج کی جو شب ہے مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہ تینوں دن مولا کائنات علی بن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا ایک عجیب سے ماحول سے گزر رہی ہے، ایک وبائی بیماری سے۔ ہماری بھرپور ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس کا ہر طریقے سے خیال رکھیں۔ مجالس آن لائن، زوم کے اوپر، اور بہت سارے طریقے ہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ غم زندگی کی آخری سانس تک جاری و ساری رہے، اب وہ کسی بھی نوعیت سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ عزیزان گرامی، میں آج یہ تمہیدی مجلس، پھر اس کے بعد 2 مجالس اور ہیں انشاءاللہ۔ بڑی قیمتی باتیں جو ادھر زیر مطالعہ رہیں، اور پوری میری قریب 1 مہینے کی محنت ہے، ان 2 مجالس کے اندر میں آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا کائنات کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے کہ جن کو میں ان 3 مجالس کے اندر سمیٹ کے آپ کے حوالے کر دوں۔ ایک مکمل، ایک جامع، ایک بحد کمال شخصیت کا نام علی ہے۔ عبادت ہے تو بحد کمال، علم ہے تو بحد کمال، علم ہے تو بحد کمال، شجاعت ہے تو بحد کمال۔ آپ کسی بھی روپ سے، کسی بھی پہلو سے علی کو دیکھیے۔ بڑی عجیب و غریب بات کہی جبران نے۔ ایک انگریز مورخ ہے، جب بھی وہ جناب عیسیٰ کا نام لیتا ہے تو فوراً مولا علی کا نام لیتا ہے، جب بھی علی علیہ السلام کا نام لیتا ہے فوراً جناب عیسیٰ کا نام پلٹ کے لیتا ہے۔ جبران کا کہنا ہے، آپ سوچیے اور غور کیجیے، اے غیر کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے
کہ علی جس دور کے اندر آئے وہ دور علی کے لیے نہیں تھا. علی اس دور کے اندر آئے جب علی کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے. علی اس زمانے کے اندر اس دنیا کے اندر آئے جب لوگ علی کو نہیں پہچان پائے, جب علی کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون ہے. جب جبران نے مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کیا, جب علی اور نہج البلاغہ کو پڑھا تو اس کے دماغ کی نسیں پھٹنا شروع ہو گئیں. اس نے فوراً پلٹ کے کہا کہ یہ تو اس دور کے ان جاہل عربوں کے لیے نہیں تھا. ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان میں علی نہیں ہے. ہمارے ساتھ علی ہونا چاہیے تھا. ہم اس سے معلوم کرتے, فضاؤں کے راستے معلوم کرتے, ہواؤں کے دوش پہ کیسے اڑا جاتا ہے. ہم ابر کے متعلق سوال کرتے, ہم گلیکسی کے متعلق سوال کرتے, ہم آسمان کی تہ کے متعلق پوچھتے کہ کتنی بلندی تک انسان پرواز کر سکتا ہے. ہم زمین کی تہ تک اس سے معلوم کرتے, ہم اس سے فزکس دریافت کرتے, ہم اس سے علم معلوم کرتے, ہم اس سے الجبرا پوچھتے. لیکن کیا کیا جائے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابو طالب کا یہ چوتھا بیٹا اس زمانے میں عرب کی سرزمین پہ آیا جب کوئی اسے دریافت کرنے والا نہیں تھا, جب اس سے کوئی معلوم کرنے والا نہیں تھا. اور جبران کہتا ہے کہ کائنات کا یہ واحد شخص ہے کہ جس کو ملت اسلامیہ نے جنگوں میں پھنسا کے رکھ دیا. یہ جنگوں کے لیے نہیں تھا, یہ تلوار چلانے کے لیے نہیں آیا تھا, یہ مرحب و انتر کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, یہ عمر ابن عبدت کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ یہ تو کائنات کے اندر علم کے ذخیرے بکھیرنے کے لیے آیا تھا. اس کو مسلمانوں نے جنگوں کے درمیان میں پھنسا کے رکھ دیا. عزیزان گرامی, سورہ رحمان کے ابتدائی جملے ہیں, ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے ہدیہ سماعت کی. آپ غور کیجئے, پوری ملت اسلامیہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کر رہا ہے. قرآن بار بار پلٹ کے کہہ رہا ہے, قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کے متعلق تدبر کیوں نہیں کرتے, آپ قرآن سے متعلق فکر کیوں نہیں کرتے, آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, آپ کی تھنکنگ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کی سوچ کو کیا ہو گیا ہے. اگر آپ ایک صفحہ کسی چیز کی تلاوت کریں, اگر آپ ایک صفحہ کوئی چیز پڑھیں تو کم سے کم 10 صفحات کے متعلق اس کے اوپر غور و فکر کریں. قرآن مجید سورہ رحمان کی ابتدائی 3 آیات جو میں نے آپ کے ہدیہ سماعت کی, الرحمن علم القرآن, رحمان کے جس نے قرآن کی تعلیم دے دی. مالک کائنات کا اعلان ہو رہا ہے, رحمان کے جس نے قرآن کی تعلیم دے دی. خلق الانسان, اس کے بعد اسے پیدا کیا. علمہ البیان, اس کے بعد اسے بولنے کی صلاحیت دی گئی. آپ غور کیجئے, توجہ کیجئے, شاید میری بات آپ ہر لوگوں تک پہنچ جائے, اور جو جہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان تک وہاں تک بات پہنچ رہی ہے. یہ تینوں جملے بالکل فطرت انسانی کے خلاف ہیں. انسان پہلے پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد اسکول, مدرسے, کالج, یونیورسٹی جاتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, قرآن حفظ کرتا ہے, اور پہلے پیدا ہونا ہے, پھر اس کے بعد بولنا ہے, پھر اسکول اور مدرسے جانا ہے. لیکن کائنات کا مالک, خالق کائنات, مالک ارض و سما, ہم سب کا پروردگار, ہم سب کا خالق بالکل برعکس جملے کہہ رہا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان پہلے اپنا نام لے رہا ہے جو رحمتوں کا سمندر ہے, کہ ہم نے پہلے قرآن پڑھا دیا ہے. خلق الانسان, اس کے بعد اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے. خلق الانسان, پھر اس کے بعد اسے خلق کیا گیا ہے. وعلمہ البیان, اور اس کے بعد اسے بولنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے. یعنی کہ انسان کو پہلے تعلیم دی گئی, پھر اس کے بعد پیدا کیا گیا, پھر اس کے بعد بولنے کی طاقت عطا کی گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, پہلے انسان پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد بولتا ہے, اس کے بعد تعلیم حاصل کرتا ہے. کیا یہ قرآن مجید کی آیات غلط ہیں؟ نہیں. اگر آپ کو مسلمان رہنا ہے, اگر آپ کو ملت اسلامیہ پر رہنا ہے, تو قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لانا ہے, ایک ایک جملے کے اوپر, ایک ایک لفظ کے اوپر, ایک ایک حرف کے اوپر. اگر آپ نے ذرہ برابر شک کیا تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ذات ایسی ضرور ہے اس دنیا کے اندر
کہ جو پہلے قرآن پڑھ کر آئی ہے، بعد میں اسے پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد اسے بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ کون ہے؟ ہمارا شیعوں کا عقیدہ، شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی قرآن وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، لیکن سناتا کسے؟ عرب کے جاہلوں میں سناتا کسے؟ کون سنتا؟ کس کو عرب کے کن لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتاتا کہ میں وہاں سے قرآن پڑھ کر آیا ہوں؟ نبی سے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اب بچائیے، کوئی تاریخ ایسی بتلائیے کہ جو یہ ثبوت آپ دے سکیں، آپ کوئی سرٹیفکیٹ دے سکیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات اپنی جگہ کے اوپر بالکل صحیح ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ذات ایسی ہونی چاہیے، جب آپ سے انگریز، یہودی، عیسائی، نصارہ، کافر، مشرک پوچھے کہ بتلاؤ کوئی ذات لے کر آؤ، تو آپ کے پاس کوئی ذات ہونی چاہیے جو فوراً پلٹ کے کہے کہ ہاں ایک شخص ہے کہ جو قرآن پڑھ کر آیا ہے، اس ذات کا نام بتلائیے۔ پوری ملت اسلامیہ میں نبی کی حیات سے لے کے آج تک ایسا آپ کو نہیں ملے گا، سوائے ابو طالب کے لال کے علاوہ، کہ جس نے آتے کے ساتھ ہی تلاوت کی ہے۔ عجیب و غریب ماحول تھا، بڑا عجیب شان سے فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں مکمل قرآن کو سمیٹے ہوئے جس وقت گھر سے نکلی، آئیں اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہی ہیں، میرے مالک، کائنات کے مالک، اے موسیٰ کے مالک، اے انبیاء کے مالک، جس نے تم نے تمام نبیوں کو مبعوث قرار بنا کے بھیجا ہے، میں سب کے اوپر ایمان لے کر آئی ہوں، میں تمام مقدس مقامات پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ایمان کا بھی اعلان کر رہی ہیں کہ آنے والا مولود کون ہے، آنے والے بچے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا بھی اعلان کر رہی ہیں۔ کل کو کہیں گے مسلمان کہ جو آنے والے وقت میں ابو سفیان اور ابو سفیان کے بیٹے کو تو مسلمان کہے گا، لیکن میرے شوہر پہ انگلیاں اٹھائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر کسی کی انگلی اٹھے۔ ابھی بچہ بطن میں ہے، ابھی بچہ وجود میں نہیں آیا ہے، اپنے ایمان کا اعلان کر رہی ہیں، میں تمام انبیاء پر ایمان لائی، تمام مقدس مقامات پر ایمان لائی، تمام کتابوں پر ایمان لائی، جنت و دوزخ پر ایمان لائی، تیری ذات کے اوپر ایمان لے کر آئی، میری مشکل کو آسان کر۔ بس ایک مرتبہ دیوار میں در بنا۔ عزیزان گرامی، سنے ہوئے واقعات ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی فاطمہ اندر چلی گئی، ڈاکٹر عبد المنان راہی ابھی حیات ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، خواجہ صاحب کے مزار کے اوپر ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ایک بنی امیہ سے متعلق بھی کتاب لکھی ہے جس کے اندر امیر شام کا پورا شجرہ اور ان کا اعمال نامہ انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے، اور ایک کتاب جو لکھی ہے مولا علی سے متعلق بھی ان کی کتاب موجود ہے، مناقب امیر المومنین، یعنی کہ اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جیسی دیوار میں در بنا، فاطمہ نے دیکھا اور قدم آگے بڑھے، اور جانے کے بعد ایک دم جیسے ہی قدم اندر رکھا، دیوار پھر جڑ گئی، دیوار پھر جڑ گئی۔ فاطمہ اپنے آغوش میں، اپنے بطن میں قرآن کو لیے ہوئے ہیں، مکمل قرآن ہے۔ قسم خدا کی آج نہیں پڑھتا، لیکن بات آپ کے حوالے کر دوں کہ جس وقت صفین کے اندر، صفین کوئی معمولی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی، یہاں جو مولا علی کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ سن لیجئے، بات شاید بہت دور تک جا رہی ہے، رسول اسلام کی جو جنگیں ہیں وہ کافرین و مشرکین سے ہیں۔ جتنی جنگیں ہیں یا تو کافر ہیں یا مشرک ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، میرا نبی کسی مقدس معاب سے جنگ نہیں کی ہے۔ علی کی جو جنگیں ہوئی ہیں مقدس معاب سے ہوئی ہیں، یعنی کہ زبان پہ تو اللہ اکبر ہے، دل کے اندر اعلی حبل ہے۔ بات نہیں پہنچی آپ تک میری، صلوات پڑھیں برما۔ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا، کل انشاءاللہ یہیں سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ یعنی کہ علی کے ساتھ جو جنگیں ہیں، بھائی نبی کے ساتھ جو لڑائیاں ہیں، جو جنگیں ہیں، سب کے سامنے ہیں، امر سے ہے، حارث سے ہے، کافرین سے ہے، مشرکین سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے۔ علی کی جنگ جو ہے وہ کافرین سے نہیں ہے،
وہ مشرکین سے نہیں ہیں، وہ یہود و نصارہ سے نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے مقدس معاب سجدے کرنے والے. میں بتلاؤں جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، بعد میں بات نکل آئی کہ جس وقت خوارج الگ ہوئے ہیں اور ابن عباس عبداللہ ابن عباس کو مولا علی نے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد ان کے حالات کا مطالعہ کرو اور ان سے گفتگو کرو، ان سے بات کرو کہ یہ اپنی جنود کی منزل کو. بڑی مشکل آ گئی ہے یہ بات. جب میں کینیڈا امریکہ ان ملکوں میں کہتا ہوں تو وہاں زیب دیتی ہے، لیکن اگر ہندوستان پاکستان کے اندر یہ بات کہی جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. جنود اب الفاظ کا سمجھنا بھی سامعین کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے. ذاکر اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. جنود کا عالم یہ تھا، اپنی سطح کو انہوں نے اپنی سطح پہ روک دیا تھا. نہ سوچنے کی صلاحیت تھی، نہ سمجھ کی صلاحیت تھی. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد غور کیجئے، جنگ جمل ہے، پورے شباب پہ ہو رہی ہے. آتا ہے اور آنے کے بعد علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے مولا کا چہرہ دیکھتا ہے. کون ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے عمر کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، عمر ابن عبدود کو. اس نے اپنی آنکھوں سے علی کے ہاتھوں سے حارث کو مرتے ہوئے دیکھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے مرحب کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، جنگ بدر میں لڑتے ہوئے دیکھا، احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا. کون سی جنگ میں نہیں دیکھا. لیکن جب وہ سامنے دیکھتا ہے کہ کون ہے علی کے مقابلے پہ، ام البنین کے ساتھ، ام المومنین کے ساتھ کون ہے؟ طلحہ. ہمارا خوف نہیں کر رہے آپ. ام المومنین کے ساتھ کون ہے؟ اور اس سے بڑا ایک اور نام آپ کو بتلاؤں، شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے. زبیر. کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے زبیر. یہ کدھر ہیں؟ حضرت عائشہ ام المومنین کے ساتھ ہیں. وہ آیا اور آنے کے بعد میرے مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا، چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے یا علی، یہ بتائیے آپ ام المومنین سے لڑنے آ گئے؟ ان کے ساتھ طلحہ ہے، ان کے ساتھ زبیر ہے. ایک طرف وہ سوچ رہا ہے کہ یہ علی داماد رسول ہے، فاتح خیبر و خندق ہے، احد کا معرکہ ہے، سارے فضائل مد نظر ہیں، ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں، ساری جنگیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں. وہ کھڑا ہوا ہے کہ کدھر جائے، علی کی طرف جائے یا ام المومنین کی طرف جائے. اکثریت ادھر نظر آ رہی ہے، اقلیت ادھر نظر آ رہی ہے. آپ غور نہیں کر رہے. قسم خدا کی مجلس پڑھوا لیجیے، میں مجلس پڑھوں گا یہ تینوں کی تینوں، اور صرف علی کی ذات کو آپ کے حوالے. آج شیعہ اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو نام سے شیعہ ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے نقش قدم پہ چلے. شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ارے صاحب ہم شیعہ ہیں. ماتم کرنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، قصیدہ پڑھنے والے کو شیعہ نہیں کہتے. تشیع جنازہ کسے کہتے؟ تشیع، یہ تشیع جو لفظ ہے یہ شیعہ، تشیع یہ کیا ہے؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. جنازے کے پیچھے چلتے ہیں آپ، جنازے کے آگے نہیں چلتے. جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے، جنازے کے آگے نہیں چلا جاتا. تشیع جنازہ یعنی کہ جنازے کے پیچھے چلنے والا. شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو علی کے پیچھے چلے. ہم علی کو مانتے، علی کو ماننا نہیں ہے، علی کی ماننا ہے. قسم خدا کی صلوات پڑھیے در محمد. علی کو ماننا نہیں ہے، علی کی ماننا ہے. کئی باتیں ایک ساتھ نکل آئی. آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یعنی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اور ام المومنین کے مقابلے پہ آ گئے. آپ ان کے ساتھ دیکھیے طلحہ کھڑا ہوا ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے. زبیر کھڑا ہوا جو آپ کا پھوپھی ذات بھائی ہے، بہت بڑا مقدس ہے، بہت بڑا ہے. ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، ہمارا قسم خدا کی نسلیں قربان ہو جائے ابو طالب کے چوتھے بیٹے کے اوپر. اور یہاں پہ میں حوالہ دے رہا ہوں ایک غیر کا، ڈاکٹر طاہا حسین، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، الازہر یونیورسٹی میں تھا. اس نے عجیب و غریب جملہ لکھا ہے کہ کائنات کے اندر اس کا جواب
علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اور صبح قیامت تک کے لیے اس سے بڑا جواب نہیں ہو سکتا۔ وہ کھڑا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد علی کو دیکھ رہا ہے، خیبر میں علی، احد میں علی، دوش رسالت میں علی، قرآن میں علی، ہر جگہ علی علی ہیں، مقابلے پہ ام المومنین ہیں، طلحہ اور زبیر ہیں، وہ جائے تو کہاں جائے؟ اکثریت ادھر ہے، اقلیت ادھر ہے، پریشان ہو گیا، یا علی میں کیا کروں؟ آپ کہیے تو صحیح، آپ ادھر ہی آئیے۔ وہ علی کو سمجھانے آیا ہے۔ اب جو علی نے جواب دیا، نہج البلاغہ پڑھیے، کہا کہ تم شخصیتوں کے اوپر حق و باطل کا فیصلہ کرو گے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ کہ شخصیتوں پہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا، حق و باطل کا فیصلہ حق اور باطل سے ہوگا۔ کون حق پر ہے؟ اب یہاں پہ ڈاکٹر طہا حسین لکھتا ہے کہ جب ندائے آسمانی آنا رک جائے اور وحی الہی ختم ہو جائے، جبرائیل کا سلسلہ منقطع ہو جائے، کائنات کے اندر سوائے علی کے اس سے بڑا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس سے علی کی جو لڑائی ہے، علی کی جو جنگیں ہیں، نہ وہ کسی کافر سے ہیں، نہ کسی مشرک سے ہے، نہ کسی یہودی سے ہے۔ بڑے بڑے جانے کے بعد عبداللہ ابن عباس ان سے 12,000 ہیں، 12,000 جانے کے بعد دیکھو ان کے حالات کس طریقے کے حالات ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا، آئے اور آنے کے بعد آنکھوں میں عبداللہ مفسر اسلام بہت بڑا نام ہے، آئے آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا یا علی میں کیا کروں؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا جی وہ غریب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کیسا منظر ہے؟ کہا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، پیشانیوں پہ گٹھے پڑ گئے ہیں۔ اور وہی جملہ جو ابن عباس نے ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اونٹ کے جو یہ گھٹنے ہیں، جب یہ بیٹھتا ہے اس کو دیکھا ہوگا آپ نے، اتنے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے معنی ان کی پیشانیوں پہ گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے، ان مقدس ماب لوگوں سے علی کی جنگ ہے۔ علی کے لیے مشکل ہے، نبی کے لیے آسان تھا۔ نبی کا جہاد آسان ہے، علی کا جہاد مشکل ہے۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، صلوات پڑھ کے اور کائنات کے عالم میں، اس پوری کائنات کے اندر آدم سے لے کے آج تک علی کے علاوہ کوئی ان لوگوں سے جنگ نہیں کرتا۔ ایک شخص کا قتل ہو گیا، مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوا، جب اس کو غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تمہارا آقا مارا گیا، قتل ہو گیا، تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا پلٹ کے؟ کہا کہ ہم کیا عرض کریں، یہ رات بھر عبادت الہی کرتا تھا، ایک وقت کھانا کھاتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا۔ ان لوگوں سے علی کی کیوں جمود فکر رک گئی تھی، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ اسلام کے اندر جمود پسند نہیں ہے۔ جمود جب تک آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو مولا علی کے 8,000 جنگ نہروان میں 8,000 مولا علی کے ہاتھوں سے اس طریقے سے مقدس ماب قتل ہوئے ہیں، جو مارے گئے، قتل کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک نئی تحریک، ایک نیا موومنٹ، ایک نئی فکر کہ نہیں بس کوئی نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، حکم صرف اللہ۔ جنگ کہاں سے دی؟ حکم صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جنگ صفین میں جو یہ کٹے تھے، کس بات کے اوپر کٹے تھے؟ کون سی بنیادی وجہ تھی جس کے اوپر یہ الگ ہو گئے تھے؟ حکم کے اوپر، صرف حکم کے اوپر۔ جب جنگ اپنے شباب پہ پہنچی، جب جنگ پورے شباب پر تھی، ایک مرتبہ قریب تھا کہ علی کی فوج جنگ فتح کر لے، عمر سعد کو بلایا، عمر سعد آیا اور بہت سارے لوگوں نے سب کا سجدہ
कल की और परसों की मजलिस में कोशिश करूंगा। बुलाया और बुलाने के बाद 2-3 लोग बड़े मशहूर नाम आते हैं, उसमें एक मरवान का नाम भी आता है, प्रोफेसर साद का भी नाम आता है। इन्हें बुलाया और बुलाने के बाद कहा हम हार जाएंगे, अब क्या किया जाए? कहा आसान सा तरीका है, कुरान को नेज़ों पे बुलंद कर दो। क्योंकि अली के साथ कसम खुदा की मिजाज जानते थे ये लोग कि कैसे लोगों को तोड़ा जा सकता है। इनको सलाहियतों का अंदाजा था। कहा कि कुरान नेज़ों पे बुलंद करा दो, मेरा अली जो है बस फौरन इनकी फौज के अंदर एक तफरीका पैदा हो जाएगा। बस जैसे कुरान बुलंद हुआ, एक मरतबा लोग आ गए अली के पास और आने के बाद कहा कि अली जंग बंद कर दीजिए, हम जंग के लिए लड़ रहे हैं, हम कुरान के लिए लड़ रहे हैं, हम इस्लाम के लिए जंग कर रहे हैं। मौला अली ने पलट के कहा कि इनका कुरान से क्या वास्ता, कुरान तो मेरे पास है, कुरान तो मेरे पास है। कहा कि ये तो प्रिंटेड हो गए, यही जुमले हैं तारीख के अंदर। कहा असल कुरान तो मेरे सीने के अंदर है। मुझे आज नहीं पढ़ना था, आज ही पढ़े दे रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इस बात को मैं कल से आगे बढ़ाऊंगा कि जिस वक्त कुरान जमा किया जा रहा था, जिस वक्त कुरान को जमा किया जा रहा था, उमर ने, हजरत उमर जो भी कह लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, इन्होंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अली के पास भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाओ, और जाने के बाद उनसे कहो कि उन्होंने जो कुरान जमा किया है वो मुझे दे दें, हमें वापस कर दें। हम कुरान जमा कर रहे हैं, सबका तैली करेंगे और एक कुरान राइज कर देंगे। इब्न अब्बास का चेहरा देखा, कहा इब्न अब्बास मैं कुरान और इन नजीसों के हवाले कर दूं, इन नजीसों के हवाले कर दूं। अब ये चाहते हैं, कुरान मजीद की आयत है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, निजासत जो जहां है वहां कुरान नहीं जा सकता, कुरान तो मेरे सीने में है। अली ने अपना कुरान नहीं दिया था और आज भी जो पर्दे में उसके सीने के अंदर है, तब समझ में आएगा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून के जाओ, जाने के बाद कह दो कि जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ये तो लिखे हुए हुरूफ हैं जो साते परवरदिगार ने अपना कुरान जिब्राइल के जरिए से नाजिल किया है, वो तो मेरे सीने में है, वो मेरे सीने में है। इन्होंने कुरान नहीं दिया। बस जैसे कुरान नेज़ों पे बुलंद हुआ, अब मौला अली की फौज के अंदर अजीब तफरीका पैदा हो गया, आवाज़ें उठना शुरू हो गई, या अली जंग रोकिए, या अली जंग रोकिए। बस मौला अली को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। अली ने देखा, कहा कि सुनो, कुरान और शरीयत जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं वो तो मेरे पास है, इनका कुरान और शरीयत से क्या मतलब? कहा नहीं, कुरान नेज़ों पे बुलंद हो गया है। कसम खुदा की, अल्लामा मुर्तजा मुताहरी ने लिखा है कि अगर चंद लम्हों की देर हो जाती तो अली का कत्ल हो जाता, अली की फौज वालों के जरिए से, अली की फौज के जरिए से अली का कत्ल हो जाता। जब ये माहौल देखा, फौरन एक आदमी को दौड़ाया कि जाओ, जाने के बाद मालिक अस्तर से कहो अपनी तलवार को समेट लें और वापस आ जाएं। वो दौड़ा हुआ गया, एक शख्स गया और जाने के बाद कहता है कि बस जंग को मुलतवी कर दीजिए, आपको अली ने बुलाया है। कहा कि मेरा सलाम कहना और कहना बस चंद लम्हों की मुझे इजाजत और दे दें, बस आखिरी लम्हे के में, आखिरी मरहले में जंग दाखिल हो चुकी है। वो आए और आने के बाद कहा इधर और हंगामा, चाहते थे कि अली का सर कलम कर दें। अली ने फौरन दूसरी मर्तबा कहा, मालिक से जाके कह दो अगर मेरी जिंदगी चाहते हैं तो वापस आ जाएं। जैसे ये जुमला मालिक अस्तर के कानों तक पहुंचा, सर झुकाए हुए आगे, कहा कि या अली, इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन काम कर गया, दुश्मन काम कर गया। यहीं से एक गिरोह अलग हुआ जो जुमूद के आलम में थे, जिनके सोचने और समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी थी। हकम के ऊपर झगड़ा था। बहरहाल बात कहां से शुरू की थी? कोई एक ऐसी जात होनी चाहिए हमारे पास कि जो ये कह सके कि कुरान मैं पढ़ कर आया हूं। कोई नहीं है तारीख के अंदर। लेकिन 3 दिन के बाद जब फातिमा बिनते असद अपना फूल सा चेहरा, अपने बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बाहर आई, खुद का चेहरा मायूस है, आगे बढ़ी, रसूल के चेहरे को देखा, कहा क्या बात है चाची जान, चेहरा क्यों उदास है? कहा कि जब से बच्चा पैदा हुआ है ना आंखें खोली हैं
نہ کچھ دودھ پیا ہے. کہا لاؤ اسے میری آغوش میں دے دو, اس بچے کو میری آغوش میں دے دو. بس جیسے ہی میرا مولا نبوت کی آغوش میں آیا, امامت میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا. 3 دن کے بچے نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا. آنکھیں کھول دیں. آنکھیں کھولنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کہیے توریت پڑھوں کہ زبور, انجیل پڑھوں کہ قرآن. بس ایک مرتبہ تلاوت شروع کرے, توریت والوں کی طرح, زبور صاحب زبور کی طرح, انجیل صاحب انجیل کی طرح. جب قرآن کی تلاوت کرے تو فوراً رسول نے پلٹ کے کہا قرآن تم ایسے پڑھتے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں. جبرائیل نے فوراً پلٹ کے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہی وہ ذات ہے کہ جسے پہلے قرآن پڑھایا گیا ہے, بعد میں پیدا کیا. صلی اللہ محمد وآل محمد. علی کی زندگی کو کوشش کروں گا کل اور پرسوں کی مجلس میں وہ باتیں جو عموماً نہیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ کے حوالے کر دی جائیں. نوجوانوں کو پتا تو چلے کہ علی کس ذات کا نام ہے. علی کی زندگی کو آپ چند ادوار میں آخری مجلس میں بتلاؤں گا. زندگی کے 48 گھنٹے, زندگی کے 48 گھنٹے کتنے قیمتی تھے, کتنے قیمتی تھے. آپ پیدائش سے لے کے اعلان رسالت تک ایک دور ہے, اعلان رسالت سے ہجرت تک دوسرا دور ہے. آپ ایک ایک دور نوٹ کریے, لکھیے. خانے کعبہ سے لے کے دعوت ذوالعشیرہ تک یہ پہلا دور ہے, اور دعوت ذوالعشیرہ کے بعد ہجرت تک یہ دوسرا دور ہے, اور ہجرت کے بعد 11 ہجری تک یہ تیسرا دور ہے, اور 11 ہجری کے بعد 25 سال والا ایک دور یہ ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ مہینے کم 4 سال یہ چوتھا دور جس میں ظاہری سلطنت ہے, ظاہری حکومت ہے, ظاہری خلیفہ ہے. اور اس کے بعد جو ایک اور دور ہے ضربت لگنے کے بعد یہ 48 گھنٹے, یہ 48 گھنٹے پوری زندگی پہ بھاری نظر آ رہے ہیں. یہ 48 گھنٹے آئیے آپ کی خدمت میں عرض کروں. علی کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. بقول جبران کے کہ علی اس دور کا نہیں تھا, علی تو آج کے لیے تھا, علی ہمارے لیے تھا, معارف کے بدوؤں کے لیے نہیں تھا. میرا مولا کوفے کے اندر, بس آخری مرحلے میں بات کو مکمل, کل انشاءاللہ یہیں سے بات آگے بڑھائی جائے گی. میرا مولا کوفے کے اندر طالب, عقیل, جعفر, علی, یہ 4 بیٹے ہیں. ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب, پھر اس کے بعد عقیل, پھر اس کے بعد جعفر, سب سے چھوٹا بیٹا علی, یا ایسے کہیے علی اگر نیچے سے اوپر چلیں, جعفر, جعفر کے بعد عقیل, عقیل کے اوپر طالب, اس طریقے سے ہیں. میرا مولا قسم خدا کی حکومت کر رہا ہے. اب محصول البلاغہ کا ایک جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے. جس وقت میرے مولا نے حکومت کی بات دو سنبھالی ہے, جس دن, اس سے پہلے کا انشاءاللہ کسی اور مجلس میں معتبر کتابوں میں پڑھنے کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جس دن میرے مولا کو خلیفہ بنایا گیا ظاہری, اس دن سے ایک وقت صرف میرا مولا شام کو کھانا کھاتا تھا, صرف ایک وقت. نہ صبح کا ناشتہ, نہ دوپہر کا کھانا, صرف ایک وقت, اور وہ بھی بہت معمولی سا, جون کی روٹی. اور یہ جو کیسا گھٹنوں سے نہیں توڑی جاتی تھی, ایک محاورے کے طور پہ استعمال کیا, یعنی کہ جون کی روٹی کچھ دیر رکھ لی جائے تو ٹائٹ ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے, اسے چبانے میں, توڑنے میں تھوڑا سا دشواری آتی ہے. میرا مولا ہے, بھائیوں کو معلوم ہے کہ باہر چھوٹا بھائی ہمارا خلیفہ وقت ہو چکا ہے, بہت بڑی اسٹیٹ کا مالک, کوئی چھوٹی موٹی اسٹیٹ نہیں ہے, کہاں تک سرحدیں ملی ہوئی ہیں. آپ پڑھیے گا اور دیکھیے گا,
پورا ایران تک جڑ چکا ہے. اتنی بڑی سلطنت کا مالک اکیلا ہے. سلام و دعا ہوئی, مولا نے گھر کے اندر بلایا, بٹھایا, ضیافت کی, شام آ گئی. موقع لگ جائے تو کبھی نظم کر دیجیے گا میرے مولا. یہ ہے علی, یہ ہے علی, اسے کہا جاتا ہے علی. جیسے ہی شام ہوئی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرا مولا چھت کے اوپر چلا گیا اپنے بھائی کو لے کے, نقیب کو. امام حسن سے کہا کہ بیٹا اپنے چچا کے لیے لباس ہدیہ کرو, جاؤ ایک لباس ہدیہ کرو. انہوں نے ابا قضا جامہ دیا اور ماما اپنے چچا کو بطور تحفہ دیا. اس وقت ذہن میں رہے علی کس, عقیل کس کے مہمان ہیں؟ اپنے بھائی کے نہیں ہیں. ایک حکومت کے سربراہ کے بھائی کے ہاں نہیں ہے, علی کے مہمان نہیں ہے. جو ایک اسٹیٹ کا مالک ہے اس کے مہمان ہیں. باتیں کرتے رہے. اس کے بعد نیچے سے اطلاع پہنچی کہ کھانا تیار ہے, دسترخوان بچ چکا ہے. آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی دسترخوان لگا, عقیل نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی یہ کیا مطلب؟ کہ میں ایک اسٹیٹ کے مالک کا مہمان ہوں, میں یہ کھانا. مولانا چہرہ دے گا کہ یہ نعمتیں خدا نہیں ہیں کیا؟ کیا یہ نعمتیں خدا نہیں ہیں؟ کہ نہیں ہے نعمتیں خدا. کہا کہ عقیل کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے بیت المال سے کچھ خود بوٹ کر کے اپنی زندگی عیش و آرام میں گزار رہا ہوں؟ کوئی معمولی سا کھانا اسے تناول کیا. جناب عقیل نے چہرہ نیچے کیا. اب جس بھی طریقے سے کھایا ہو, کھانا کھانے کے بعد پھر چھت پہ چلے گئے. بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, یہ حکومت کے قصے سنا رہے ہیں, وہ اپنے داستان سنا رہے ہیں. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا علی تم نے میرے آنے کا مقصد نہیں پوچھا. کہا کہ بتاؤ بھائی کس لیے آنا ہوا؟ کہا کہ میں مقروض ہو چکا ہوں, میرے اوپر قرضہ ہے, میری کچھ مدد کیجیے. علی نے فوراً پلٹ کے کہا کہ بھائی یہ بڑا. کہا کہ ہاں میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. کتنے قرض دار ہو؟ کہا 1,00,000 درہم. 1,00,000 درہم. بس جیسے ہی علی نے سنا کھڑے ہو گئے. کہا عقیل میں 1,00,000 درہم کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس 1,00,000 نہیں ہے. جو میرا شہریہ ہے, جو میرا شہریہ ہے, جو میرا وظیفہ ہے, میں یہ کرتا کہ تھوڑا بہت ہوتا تو اس میں سے اپنے گھر کے اخراجات کچھ کٹ کرتا اور اس میں سے تمہیں دے دیتا. کہا یادی کیا کہہ رہے ہو؟ تم اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو, تم اتنی بڑی حکومت کے مالک ہو, کسی کو اشارہ کیجئے کوئی بھی خزانے سے دے دے گا. 1,00,000 کی حیثیت کی کیا ہے؟ مولا نے چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عقیل وہ میرا نہیں ہے, وہ ملت اسلامیہ کا ہے. بھیا علی سے متعلق ہو, وہ میرا نہیں ہے, وہ ملت اسلامیہ کا ہے. ادھر اسرار بڑھتا گیا. چاندنی پورے شراب کے اوپر تھی. علی نے کہا کہ دیکھو کوفے کی گلیوں میں. اب جو دیکھا کوفے کی گلیوں میں کچھ صندوق سے چمک رہے تھے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا لوگ محنت و مزدوری کرتے ہیں اور کچھ زیورات خریدتے ہیں, کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں, کچھ خرچ کر لیتے ہیں. جو بچتا ہے وہ ان صندوقچیوں میں جمع کر دیتے ہیں اور اپنا معمولی سا تالا لگا کے چلے جاتے ہیں. یہ یہی گلیوں میں پڑا ہوا ہے. انہیں معلوم ہے کہ میرا گورنر جب میں بھیجتا ہوں ابو ذر کو تو ابو ذر یہی تو کہتے ہیں کہ کوئی چور گھر سے نہ نکلے. اور ایک مرتبہ جتنے بھی وہ شہر کے کتے تھے ان کو بلا کے آواز دی کہ اگر کوئی گلی میں کتا نظر آئے, خدا کی صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد وآل محمد. کہا مکمل خود علی موجود ہو. بس دیکھا, کہا کہ اس کے اندر کچھ سامان ہے.
जाओ, जाने के बाद तलवार लो और 2-4 अपनी जरूरत के संदूकों के ताले तोड़ो और लेके चले जाओ। अली का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा, अली तुम मुझे चोरी के लिए कह रहे हो? कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझसे यही तो कह रहे हो। अरे ये बाजार में पड़ा हुआ, तुम उठा के ले जाओ, रात बरस चुकी है। कहा कि मैं चोरी नहीं कर सकता। कहा क्या मैं कर सकता हूं? उसके बाद और आगे बात बढ़ी। कहा नहीं, आप अली दे सकते हैं, आप बढ़िए। कहा कि सामने एक सर्राफा बाजार है, हम दोनों चलते हैं, तुम्हें तन्हा जाते हुए अगर डर लग रहा है, चलो हम दोनों चलते हैं। और चलने के बाद ताला तोड़ते हैं और वहां से जेवरात निकालते हैं कि अली मैं ये काम नहीं कर सकता। कहा सुनो, जब तुम नहीं कर सकते तो ये अबू तालिब का बेटा अली, रसूल का दामाद, मिल्लत इस्लामिया के खजाने से एक पैसे का खुद बुद नहीं कर सकता। और जाइए, और जाने के बाद जो खत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा किरदार है, मुफस्सिर इस्लाम है, जब इनको आमिल बना के भेजा गया और इनके मुताबिक पता चला कि इन्होंने कुछ खजाने में खुद बुद की है, तो इन्होंने जो खत लिखा है वो बड़ा कयामत का खत था। लिखा है कि अब्दुल्ला सुनो, मुझे पता चला है मोतबर रसूख के जरिए से कि तुमने मुसलमानों की मिल्लत इस्लामिया के माल में खुर्द बुर्द किया है और जिसकी तादाद इतनी होती है। क्या सुनो, अगर तुम इस तरीके के काम करोगे तो मेरी तलवार जिस तरीके से मरहब अंतर पे चली है, बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा खून भी मेरी तलवार पे मुबा होगा। सलावत पढ़िए सस्तीदान गिरामी में पढ़ चुका, जो पढ़ा उसका शुक्रिया। एक वक्त खाना खाने वाला शख्स, मुकद्दस माँ पढ़ा। अली के कत्ल की साजिश कहां हुई, किस जगह मालूम है? कहां पे बैठे थे, किस जगह पे कत्ल की साजिश तैयार की गई? खाने काबा की दीवार के साए में। ये मुकद्दस माँ थे, बहुत इबादत करने वाला था, जुनूद के आलम में था। कुरान को समझने की सलाहियत, अली को समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी कि अली किसे कहा जाता है। कुरान और शरीयत, ये 3 लोग खाने काबा की दीवार के साए में बैठे और इन्होंने तय किया कि एक अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम अली को कत्ल करेगा और अमर नाम का शख्स अमर आस को कत्ल करेगा और बर्क नाम का आदमी मालिया को कत्ल करेगा। ये जब तीनों ही नहीं रहेंगे तो ये झगड़ा मिल्लत इस्लामिया का खत्म हो जाएगा। वो 2 लोग तो फेल हो गए अपने मकसद में। अब्दुर्रहमान कामयाब हुआ, वहां से चला और सीधा 1000 दिरहम की, याद रखिएगा बड़ी मेहनत की गई है ये बातें आप तक पहुंचाने के लिए। 1000 दिरहम की ये तलवार खरीदी गई। 1000 दिरहम का जहर खरीदा गया। 1000 दिरहम का जहर खरीदा गया, जिसको इस पे लगाया गया। आया और आने के बाद कूफे की गलियों में इधर उधर टहल रहा था, कुतामा से मुलाकात हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत और हसीन अय्याश टाइप की औरत थी। आगे बड़ा सलाम और दुआ हुई, बल्कि बीच में एक शख्स और है जिसने मुलाकात करवाई थी, उसका नाम है विरदान। विरदान ने मुलाकात करवाई, ये गया, उस पर आशिक हो गया। इसने फौरन अपनी शादी का पैगाम दे दिया। उसने कहा नहीं, मेरा महर का महर क्या है? का कत्ल अली। आया ही इसी काम के लिए था, काली का। पहले तो उसने थोड़ा सा उज़्र करा के रसूल का दामाद, दोषे रिसालत पे सवार, हसनैन का बाबा, फातिमा का शौहर, का मैं कुछ नहीं चाहती इसके अलावा। तो उसने फिर अपने दिल की बात बताई कि मैं इसी काम के लिए आया हूं, अली को कत्ल करने के लिए। बस ये साजिश वहां से और आगे बढ़ना शुरू हो गई। विरदान से इब्न मुल्जिम ने कहा कि सुनो, मेरा यहां पे एक और है, वो भी ख्वारिज से है, बहुत बड़ा ख्वारिज में से था, उसका नाम है शबीब। का चलो उसे ढूंढते हैं और उसके घर चलते हैं, खामोशी से उससे मशवरा करते हैं। गए और जाने के बाद बैठे, उसने इब्न मुल्जिम से पूछा कि आने का मकसद क्या है?
کہا کہ میں علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم میری اس میں مدد کرو. بس یہ سننا تھا. وہ کھڑا ہو گیا گھبرا کے. کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، وہ رسول کا داماد ہے، حسنین کا بابا ہے، فاتح خیبر و خندق ہے. کون سی جنگ ہے جو علی کے ہاتھوں فتح نہیں ہوئی ہے؟ یہ ناممکن ہے. اس نے کہا نہیں، وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اب وہ کافر ہو چکا ہے. اس نے حکم کو تسلیم کر لیا ہے، اور جو حکم کو تسلیم کر لے وہ کافر ہے. اس کا قتل ہمارے اوپر واجب ہے. اس کو سمجھایا. شبیب بھی آمادہ ہو گیا. یہ تینوں لوگ مولا علی کے قتل کے لیے، اور چوتھے وہ قطام نام کی عورت، یہ چاروں کے چاروں تیار ہو چکے ہیں. کہا کہ علی کا قتل ہو جائے گا. اور کب کیا جائے؟ سارے ٹائمنگ کی سیٹنگ ہو گئی کہ اس وقت اور اس وقت جانا ہے. بھائی ادھر میرا مولا علی آج 18 تاریخ کو پورے دن، شب نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ رات بھر میرا مولا آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور کہتا تھا رات کتنی طولانی ہو گئی. بالکل صحیح ہے، لیکن آج کا دن بھی بڑی بے چینی سے مولا علی نے گزارا ہے. جو انسان اپنی شہادت کی تمنا جنگ احد میں، جس وقت پتہ لگا کہ جنگ احد میں بھی میرا مولا بچ گیا اور شہید نہیں ہوا، رسول کے سامنے خاموش بیٹھ گیا چہرہ جھکا کے. رسول نے پلٹ کے کہا کہ علی کیا بات ہے؟ کہا کہ جناب حمزہ چچا مارے گئے، فلاں لوگ مارے گئے، صحابی رسول مارے گئے، اور میں کیا شہادت میری قسمت میں نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ نبی نے پلٹ کے کہا علی تمہاری داڑھی تو خون سے رنگین ہوگی، تمہیں تو شہید کیا جائے گا. تمہاری داڑھی، یعنی کہ رسول بھی اس دنیا سے چلی گئے. علی کے دل میں یہ جملہ رسول کا، تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی. وہ 18 رمضان کا دن جیسے ہی آیا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. آج وہ دن آ چکا ہے جب میری یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. گھر میں بے چین، رات کی تاریکی بڑی. اس دن آج کی تاریخ میں 18 تاریخ کو دن بانٹے ہوئے تھے کہ فلاں تاریخ میں فلاں کے افطار کرنا ہے. آج حسن کے یہاں، آج حسین کے یہاں، آج زینب کے یہاں، آج ام کلثوم کے یہاں. 18 تاریخ کا جو افطار تھا وہ جناب ام کلثوم کے گھر میں تھا. میرے مولا کے افطار کا انتظام بیٹی نے کیا بڑی شان سے. ایک پیالے میں شیر رکھا اور ایک نمک رکھا. میرے مولا نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جیسے ان دونوں چیزوں پہ، ان دونوں نعمتوں پہ نگاہ پڑی، میرا مولا پلٹ کے کہتا ہے میری لاڈلی کیا تو نے اپنے بابا کو کبھی دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ جناب ام کلثوم چاہتی تھی کہ افطار میں وہاں سے نمک کو ہٹا لے، لیکن علی نے ہاتھ آگے بڑھا کے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اے بیٹا نمک نہ ہٹانا، ارے میں نمک سے افطار کروں گا، اب تم یہاں سے شیر لے جاؤ. میں ایک جملہ کہوں گا، مولا کم سے کم آپ کو اس وقت افطار میں نمک ملا، پانی بھی ملا. ہائے کربلا کا گانا، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا. بس مجلس ختم ہو گئی. عزادار خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. بس ایک مرتبہ بیٹی سے پلٹ کے کہا میرے لاڈلے شیر ہٹا لے، اب شیر کو یہاں سے ہٹا لے. تیرا بابا اب شیر نہیں بلکہ نمک سے افطار کرے گا. میرے مولا نے پانی بھی پیا ہوگا. کیا کربلا کی آپ کو 4 سالہ بچی سکینہ یاد نہیں آئی؟ ارے جب بھی پانی مانتے تھے روشاروں پہ تماچے لگائے جاتے تھے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ میرا آقا حسین ارے اس قدر پیاسا تھا کہ زبان میں کانٹے پڑ چکے تھے. ارے جس وقت علی اکبر نے کہا تھا اے بابا ارے مجھے ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتاتا. کہا میرے لال میں اپنی زبان ارے میرے منہ میں دے دے. بس جیسے شہزادے علی اکبر نے ہمارے مولا کے منہ میں اپنی زبان دے، ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان کو کھینچ لیا. اے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، اس میں کانٹے پڑ چکے ہیں. بس عزاداروں مجلس ختم ہو گئی. جیسے ہی جناب ام کلثوم نے شیر کو ہٹایا، میرے مولا نے انشاءاللہ کریا کریں گے، میرے مولا نے نمک سے افطار کیا. نمک سے افطار کرنے کے بعد میرا مولا عبادت الہی میں مشغول ہو گیا. کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی مصلی کو دیکھتا ہے. بیٹی آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد دریافت کرتی ہے اے بابا یہ بتلائیے آج آپ پریشان بہت ہیں، میں نے آپ کو اس عالم میں کسی کبھی نہیں دیکھا، اس طریقے سے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ اس طریقے سے پریشان کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اے میرے لاڈلے آج میری داڑھی خون سے رنگین ہو
यतीम हो जाओगी। बस हजारों बच्चों को मालूम हो गया कि वो वक्त करीब आ गया है। एक मरतबा इमाम हसन हुसैन आगे बढ़े। बस अजीज वो 1 मिनट और मजलिस खत्म कर दे। इमाम हसन हुसैन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कहते बाबा रात तो मुकम्मल हो गए, अब सुबह की सफेदी नमदार होने वाली है, आप मस्जिद में ना जाइए, दुश्मन बैठा हुआ है। एक मरतबा मौला ने अपना इरादा मुलतवी किया और मुलतवी करने के बाद अपने भांजे को जादा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जादा तुम जाओ, जाने के बाद आज सुबह की नमाज पढ़ा दो। पर जैसे ही जादा मौला अली के ये भांजे थे आगे बढ़े, एक मरतबा आसमान की तरफ देखा, अबू तालिब के बेटे ने बच्चों ने खत्म मजलिस खत्म हो गई। एक मरतबा पलट के कहा अरे अली मौत से घबरा जाए, अजब नहीं कि फातिमा की आवाज आई हो, ए मेरे वालियों वाले मैं इंतजार कर रही हो, भांजे को बुला लो, मस्जिद चले जाओ, नबी की आवाज आई हो, ए मेरे अली तेरा भाई क्या इंतजार कर रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम है हुसैन। अली मौला, अली मौला, हैदर 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 मौला। माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है, माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है, अहमद का वसी सजदे में मक़तूल हुआ है। माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है। ओ साहब बयां कैसे हो इस माहे लका के, ओ साहब बया कैसे हो इस माहे अज़ा के। अल्लाह ने सूरज में अली नाम लिखा है। माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है। एक रोज लिए जाती थी एक मश्क ज़ईफ़ा, एक रोज लिए जाती थी एक मश्क ज़ईफ़ा। जिस शौक़ से मौला ने इसे थाम लिया है। माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है। पहुंचा दिया जब उसके मकाम पर तो ये बोले, पहुंचा दिया जब उसके मकाम पर तो ये बोले, ऐ गमज़दा बतलाओ तेरा नाम ये क्या है। माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है। वो बोली कि मैं बेवा हूँ और बच्चे हैं मेरे, वो बोली कि मैं बेवा हूँ और बच्चे हैं मेरे। गुर्बत में बसर करती हूँ ये अपना पता है। माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है। जालिम ने गजब मस्जिद कूफा में ये ढाया, जालिम ने गज़ब मस्जिद कूफा में ये डाया। सजदे में नमाजी को जो मजबूर किया है। माहे रमज़ान अपने लिए माहे अज़ा है। अली अली हाय अली है मेरे मौला, सजदे में सर जख्मी हुआ शेर खुदा का। अली अली हाय अली है मेरे मौला, सजदे में सर जख्मी हुआ शेर खुदा का। अली अली हाय अली है मेरे मौला, सजदे में सर जख्मी हुआ शेर खुदा का। अली अली हाय अली है मेरे मौला, सजदे में सर जख्मी हुआ
سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی آئے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی آئے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی آئے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم جمیع شہداء کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایھا المقبول غیر غدوس السلام علیکم مبشرۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم فضل ایمان اجر اللہ تعالیٰ فرجک وسائل اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ